الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہ عید الفطر 1442 ہجری کا موقع ہے اور بکثرت یہ سوالات کیے جا رہے ہیں کہ عید کی نماز کی 12 تکبیرات زوائد میں رفع الیدین کرنا درست اور ثابت ہے یا نہیں ہے. یاد رکھیے 12 تکبیر زوائد کا ثبوت حنفی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے. مثال کے طور پر بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 277 پر ہے. وقال الشافعی یکبر 12 تکبیرۃ 7 فی الاولی و 5 فی الثانیۃ سوى الاصلیات وهو قول مالک ويبدأ بالتکبیرات قبل القراءة في الركعتين جميعا. امام شافعی نے کہا کہ اصلی تکبیرات کے علاوہ 12 زائد تکبیرات ہیں. پہلی رکعت میں 7 زائد تکبیریں ہیں، دوسری رکعت میں 5 زائد تکبیرات ہیں، اور یہی امام مالک کا بھی قول ہے. یہی امام مالک کا بھی قول ہے. یہ یاد دہانی کے لیے بتایا جا رہا ہے. تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق وحاشیۃ الشلبی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 225 پر بھی یہ بات ہے. احتج الشافعی بما روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه كان يكبر في العيد 7 في الاولى و5 في الثانیہ. صححہ البخاری وغیرہ. امام بخاری نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اور امام بخاری کے علاوہ نے بھی صحیح قرار دیا ہے. یہ حنفی کتابیں ہیں. اسی طرح سے التنبیہ علی مشکلات الہدایہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 761 پر ہے. والاحادیث الواردہ فی 7 فی الاولی و5 فی الثانیہ اثبت من الاحادیث الواردہ فی 3 فی کل منہما. کہ پہلی تکبیر میں یا پہلی رکعت میں 7 زائد تکبیرات کی احادیث اور دوسری رکعت میں 5 زائد تکبیرات کی احادیث ثابت ترین ہیں. اثبت من الاحادیث الواردہ فی 3 فی کل منہما، کہ جس میں آیا ہے کہ پہلی اور دوسری رکعت میں 3 زائد تکبیریں کہی جائیں. ان روایتوں سے کہیں زیادہ ثابت ترین حدیثیں وہ ہیں جن میں ہے کہ پہلی رکعت میں 7 زائد تکبیریں کہی جائیں گی اور دوسری رکعت میں 5 زائد تکبیریں کہی جائیں گی. قال الترمذی بعد ان روى حدیث کثیر بن عبد اللہ بن عمرو بن عوف عن ابیہ عن جدہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبر فی العیدین فی الاولی 7. امام ترمذی نے بھی پہلی رکعت میں 7 زائد تکبیروں کا ذکر کیا ہے. اب آئیے کہ رفع الیدین کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. مسند احمد کی 6175 نمبر کی روایت ہے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے سالم بن عبداللہ بیان کرتے ہیں، یعنی ان کے بیٹے، کہتے ہیں کہ وَيَرْفَعُهُمَا فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَتَكْبِيرَةٍ كَبَّرَهَا قَبْلَ رُكُوعٍ. رکوع سے پہلے جو بھی تکبیر کہتے کسی بھی رکعت میں تو رفع الیدین کیا کرتے تھے. حتی تنقضی صلاتہ، یہاں تک کہ نماز مکمل کر لیتے. یہ حدیث بالکل صحیح ہے. یہ حدیث بالکل صحیح ہے اور
شعیب الارناؤت الحنفی نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے. ابن الجارود نے 178 نمبر پر اس کو ذکر کیا ہے. دارقطنی نے سنن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 289 پر ذکر کیا ہے اور صحیح حدیث ہے یہ. اسی طرح سے ابو داؤد کی حدیث ہے اور وَيَرْفَعُهُمَا فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ يُكَبِّرُهَا قبل رکوع حتی تنقضی صلاتہ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة رفع یدیہ حتی تکون حذو منکبیہ، موڈے کے برابر دونوں ہاتھ ہو جاتے. وَيَرْفَعُهُمَا فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ يُكَبِّرُهَا، اور رفع الیدین ہر اس تکبیر میں کہا کرتے تھے جو رکوع سے پہلے ہے. اب یہ تکبیر زوائد رکوع سے پہلے ہیں یا نہیں ہیں؟ بالکل ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ یہ بالکل درست اور صحیح عمل ہے. اسی طرح سے شیخ ناصر الدین الالبانی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے اور مسند الشامیین للطبرانی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 45 پر ہے اور حدیث نمبر 1777 ہے. سنن دارقطنی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 39 پر 1111 نمبر کی روایت ہے اور سنن دارقطنی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 41 پر بھی 1117 نمبر کی روایت ہے اور سنن الکبریٰ للبیہقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 118 پر بھی ہے 2541 نمبر کی روایت ہے اور السنن الکبریٰ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 411 پر بھی ہے. روایت نمبر 6188 ہے. شرح السنہ للبغوی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 22 اور روایت نمبر 561 ہے. ان تمام روایات سے معلوم ہوا کہ تکبیر زوائد میں رفع الیدین کرنا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. بہت سے لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں، اس لیے کسی اور کا سہارا لے کر کہتے ہیں کہ عیدین کی تکبیرات زوائد میں رفع الیدین ثابت نہیں ہے، جبکہ یہ روایت جو مختلف کتب احادیث کے اندر دسیوں حوالے کے ساتھ موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے پہلے جو بھی تکبیر کہتے اس میں رفع الیدین کیا کرتے تھے. وَيَرْفَعُهُمَا فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ يُكَبِّرُهَا قبل الرکوع. یہ الفاظ یاد رکھیں، انشاءاللہ العزیز یہ شک اور شبہ کا ازالہ ہو جائے گا. اللہ رب العالمین ہی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آبیاری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کی توفیق دینے والا ہے.